لشکر یزید نے یہ کام کر دیتا، لشکر یزید نے یہ کام کر دیتا۔ 3 دن مسجد نبوی چ اذاناں نہیں ہوئیاں، جماعتاں نہیں ہوئیاں، گھوڑے بن کے دتے انہوں نے، گھوڑیاں نے بدعتاں کیتیاں تے پتہ نہیں کی عورتاں دے نال زنا ہویا فلاں۔ اے کہانیاں سنا کے مقصد کی ہے کہ حق گل نو چھپانا چاہتے جے؟ اصل گل جڑی ہے جہدے ول توجہ کران دی ضرورت ہے کہ اس 2 گروہاں دے وچوں حق کدے نال سی؟ حق جڑا ہے وہ یزید دے لشکر دے نال سی۔ اے مجرم لوگ سن، بغاوت کرنے والے غلط سن، حق یزید دے لشکر دے نال سی۔ جدوں انہوں نے ایک بغاوت کر دیتی خلیفہ دے خلاف تو پھر جو مجرم دی سزا ہے، جو ایک باغی دی سزا ہے، وہ تو انہوں نے ملنی چاہیے تھی۔ جہاں حضور نے ایک بار لعاب ڈالا تھا، اس کنویں کی اگر کوئی توہین کرے کنویں کی تو وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے سرکار کی نسبت کی توہین کی ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لعاب کی توہین کی ہے۔ تو جو یزید ابن زیاد ابن سعد اور شمر جیسا کمینہ میرے پاک نبی کی اس اولاد کو جسے حضور نے کندھوں پر اٹھایا، جسے لعاب چسوایا، وہ کمینہ وہاں کربلا میں تڑپا کے شہید کر دے تو ابھی بھی سوچتے پھرتے ہیں وہ بھی مسلمان تھا اور وہ بھی مسلمان تھا۔ اگر سرکار کے لباس کی توہین کرے کافر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال کے طور پر بال کی توہین کرے وہ کافر، حضور کی نالین کی کوئی توہین کرے تو وہ کافر۔ جو حضور کی اولاد کو تڑپائے اور شہید کرے اور ظلماً قتل کر دے تو وہ ابھی بھی مسلمان ہے۔ یزیدی سوچئے گا ضرور، اور یزیدی فکر لینے والے وہ ملا اور 2 ٹکے کے وہ مولوی جن کی اتنی بھی اوقات نہیں کہ ان کو اس کا باپ یا اس کے بھائی یا اس کے دوست یا اس کے گھر والے منہ لگاتے ہوں۔ تکلیف ہوتی ہے، ہمارے پاس کلپس آتے ہیں، یزید کو سپورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ حضرت امام حسین کو باغی کہہ رہے ہیں۔ بھائی کلمہ بھی پڑھا ہے، مسلمان بھی کہتے ہو، اور اتنا بغض امام حسین سے، انہوں نے اسلام بچانے کے لیے شہادت دی۔ آج تیری نماز باقی ہے، آج دین کی اصلی شکل باقی ہے، تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ امام حسین۔ جب یزید نے اسلامی حکومت پہ قبضہ کر لیا، شرابی ہے، زانی ہے، جھوٹا ہے، کرپشنی ہے، بدماش ہے، جوا کھیلتا ہے، اور ہر طرح کا عیب اس میں پایا جاتا ہے۔ جب اس طرح کا بندہ آ کر بیٹھ گیا، پھر کیا تھا کہ اسلام کی شکل اب ایسی بن جانی تھی کہ اگر امام حسین قبول کرتے تو بعد میں کیا ہوتا؟ کوئی صوفی دستار نہ بچا سکتا، ہر قسم کا ظالم بندہ کے کہتا میری بات مانے۔ پھر وہ کہتے شراب یزید پیتا رہا تو امام حسین سے تو بڑا ہے، وہ امام حسین جس نے حضور کی لعاب چوسے، وہ امام حسین جو سرکار کے کندھوں پر بیٹھے۔ اگر انہوں نے یزید کو مان لیا تو کیوں نہیں مانتا؟ انہوں نے شرابی کو مان لیا تو کیوں نہیں مانتا؟ تو یہ ایک حق اور باطل کی پہچان ختم ہو جاتی، 1 نمبر اور 2 نمبر کی پہچان ختم ہو جاتی، اور دین اسلام حقیقت سنت شریعت اور اس کے بعد مخالفت اسلام دین، اس کی پہچان ختم ہو جاتی۔ امام حسین نے یہ پہچان دی ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کے بچوں کو، اپنے غلاموں اور ساتھیوں کو شہید کرا کے خود شہادت کا جام نوش فرما کے یہ پیغام دیا ہے کیا کہ میں دین اسلام کی اصلی اس شکل کو نانا جی جو دے کر گئے تھے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جو دے کے گئے تھے، اس کو اسی پر برقرار رکھوں گا۔ ظالم کے ہاتھ میں بیعت نہیں ہوتی۔ اور ان ظالموں نے کیا کہا؟ جی یہ تو خلافت کے مقابلے میں آ گئے تھے، تو خلافت کے مقابلے میں آنے والا نعوذ باللہ باغی ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تم شراب پینے والے کو خلافت مان رہے ہو، تم زنا کرنے والوں کو، شرابیوں کو، کبابیوں کو، 2 نمبروں کو خلیفہ مان رہے ہو۔ تیرے دل پہ یہ کیسی گرا پڑی، گانڈ لگی ہے نا گانڈ، تیرے دل پہ یہ کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا بغض ہے کیوں؟ اس سے یعنی امام حسین سے تیرے دل میں اس سے ہے بغض کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے۔ کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹا حسین ہے۔ یہ ہے امام حسین۔ حسین منی، یہ نسبت دینا یہ تھوڑی نسبت نہیں ہے۔ حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، بات پوری ہو گئی۔ بہت بڑی بات ہے، لیکن اگلا جملہ اس سے بھی بڑا ہے۔ وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں۔ حسین میرا جسم ہے، میں حسین کا جسم ہوں۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ میری عزت حسین کی عزت ہے، حسین کی عزت میری عزت ہے۔
مجھے تکلیف دینا حسین کو تکلیف دینا ہے، حسین کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دینا ہے، مجھ سے پیار کرنا حسین سے پیار کرنا ہے، اور حسین سے پیار کرنا مجھ سے پیار کرنا ہے۔ آپ سے سوال ہوا ایو اہل بیتی کا احب الیکا، سب سے زیادہ اہل بیت میں کس سے پیار کرتے؟ یہاں حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ قالا الحسن والحسین، قالا الحسن والحسین۔ یہ وہ روایات نہیں ہے کوئی کہیں سے گھڑی ہوئی لے کے آئے گے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، جو پہلے پڑھی ہے وہ بھی جامع ترمذی کی روایت ہے۔ کیا فرمایا؟ اہل بیت میں سب سے زیادہ پیار کے کیا ہے؟ حسن سے اور حسین سے۔ فرمایا الزمو، لازم پکڑو میری اہل بیت سے محبت، لازم۔ یہ شرائط ہے۔ نماز پڑھی، اللہ اکبر، کپڑے پاک نہیں ہیں، آپ نے اللہ اکبر کر کے نماز شروع کی، نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ شرط کیا ہے؟ کپڑوں کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا شرط ہے۔ نماز کا وقت ہی نہیں شروع ہوا، آپ نماز شروع کر دیں، آپ چوہ وضو کر کے بیٹھے ہیں، نیت کر کے کھڑے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ قبلہ رخ منہ کرنا شرائط میں سے ہے، اگر آپ نے وہ شرط پوری نہیں کی تو نماز فرض ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ تیری نماز، تیری عبادت، تیرا حج، تیری زکوٰۃ، تیری اعمال صالحہ تب قبول ہوں گے۔ حضور کب؟ الزموا مودتنا اہل البیت، جب تو میری اہل بیت سے پیار کرے گا، محبت کرے گا، الفت رکھے گا، چاہت کرے گا، تب قبول ہے۔ آگے سنیے، کوئی کہ شاہ صاحب ترجمہ تو آپ نے خود ہی کر دیا، میں نے اگلی حدیث کے حصے پر ترجمہ کیا ہے، سنیے گا۔ قسم جب اٹھائی جاتی ہے تو قسم کا معنی ہے پختگی اختیار کرنا۔ جب کلام عام صورت میں کیا جائے تو وہ کلام ہوتا ہے، بعد میں بندہ کہتا ہے مجھے صاف لگا تھا، مجھ سے جلدی میں بات ایسے ہو گئی تھی۔ لیکن جب کسی کلام پر قسم دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے میں قسم دے رہا ہوں اور پختگی سے بات کر رہا ہوں، جو بات ہے وہ ایسے ہے۔ ہم جب کلام پر قسم اٹھائیں تو وہ کلام کی پختگی ہے، اور یہ یقیناً یہ بات کی جا رہی ہے، بات ایسے ہے۔ بتاؤ جس کلام پر سرکار قسم اٹھائیں، جس پر میرے نبی قسم اٹھائیں، تو بتاؤ اس کی پختگی کا عالم کیا ہوگا، بتاؤ اس بات کی اہمیت کا عالم کیا ہوگا، بتاؤ اس بات کے مقام کا، شان کا، عزت کا، شرف کا عالم کیا ہوگا۔ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، لا ینفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا، اس بندے کا عمل، حج، زکوٰۃ، نیکیاں، صدقات، خیرات، قربانیاں کبھی کام نہیں آئیں گی۔ حضور کب تک؟ فرمایا جب تک اہل بیت کی قدر اس کے دل میں نہیں ہے۔ اللہ کی محبت، سرکار کی محبت کا ذریعہ اہل بیت سے محبت ہے، حسنین کریمین سے محبت ہے۔ سرکار نے جن کی تربیت فرمائی، جن کو اولاد فرمایا، جن کے ساتھ رشتے فرمائے، جن کو برادری میں لیا، سب شان والے۔ ہاں وہ جنہوں نے ظلم ڈھائے، جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے، جن نے اہل بیت کے اوپر ظلم کیے، پھر ان لاشوں کو تڑپایا، پھر ان کو دفن تک نہ کیا، پھر ان کے سر نیزوں پر اٹھا کر لے کر چلے گئے، ایسے ظالموں کے لیے ہمارے پاس کوئی رعایت نہیں ہے، نہ وہ ہمارے کچھ لگتے ہیں، نہ ہم ان کو اپنا کچھ لگنے دیتے ہیں۔ ہم ان کے اوپر ہر سانس کے ساتھ لعنت بھیجتے ہیں، ہم اپنے جسم کے بالوں کے برابر ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کی جتنی سانسیں ہیں، ہر سانس کے کروڑوں بار اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جنہوں نے اہل بیت سے جناب والا اظہار نفرت کیا اور جنہوں نے اہل بیت سے بغض رکھا، یہ اپنے بغض کا اظہار کر لیں، ہم اپنی عقیدت کا اظہار کریں گے۔ دعا کرتے ہیں یا اللہ جب حشر کا دن ہو، اے جیڑے جیڑے یزیدیاں دے نال نے، یا اللہ جو یزیدیوں کے حامی ہیں، جو یزید کو بچانا چاہتے، یا اللہ ان کا حشر یزید نال کر، ہم حسینی ہیں، ہمارا حسن حسین کے ساتھ کر، ہمارا حشر ان مبارک ہستیوں کے ساتھ۔ ہماری دعا ہے تو اپنے ابے واسطے زور لا، تو جنہ زور لائیں گا تیرا منہ نہ کالا ہوئے گا۔ یزید خود کالا، یزید کے ساتھ ملنے والے کالے، وہ کالا ہوا، اس کا منہ کالا ہوا، اور ہم خود اجلے کیونکہ ساڈا حسین اجلا، ہم خود نور والے کیونکہ ہمارا حسین نور والا، ہم خود حق والے اس کی وجہ ہمارا حسین حق والا۔ ہم نے حق والوں کا ساتھ دیا، ہر موقع پر اللہ نے عزت ہمارا مقدر بنا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔